نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما هلك قبلكم الغلو في الدين رواه ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، یہ خطبہ حجۃ الوداع کی تیسری کڑی ہے اور آج میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات جو ہے وہ 50 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھ کر کے اس سلسلے کو ختم کروں۔ اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ پوری تینوں قسط تقریر کی گئی، حقیقت میں مطلب جس کہتا نا کوئی شاعر کہ بھائی اس مصرے کی وجہ سے میں نے پوری غزل کہی ہے، تو حقیقت میں جو مقررین ہوتے ہیں اور جو عنوان کے تحت بولتے ہیں اس میں بھی کوئی ایک چیز اصل وجہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر پوری تقریر کرنی پڑتی ہے۔ تو اس تینوں تقریر کا جو اصل مقصد ہے وہ جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں، اسی بنیاد پر یہ تقریر رکھی گئی ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، ابھی میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا عنوان یہ دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ، اور اس کی دوسری قسط ہوئی ہے کہ اقامت دین کے کرنے کا طریقہ اور اس میں کیا رکاوٹیں ہیں۔ اس میں بھی حقیقت میں ایک تیسری قسط ہونی چاہیے تھی، اور وہ یہ تھا کہ اقامت دین کا عملی شکل میں طریقہ بیان کیا جاتا۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں آج اس طرح سے گفتگو کر دی جائے کہ اس کی یہ تیسری کڑی بھی بن جائے اور اصل تقریر بھی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ وہ جب کوئی آدمی تقریر سنے گا تو وہ دو کے ساتھ یہ تیسری جب سن لے گا تو بات کل چونکہ بات ہوئی لیکن وہ آخر میں بات کیا ہو گئی، لپیٹنی پڑ گئی، تو انشاءاللہ ہم پہلے اس کی وضاحت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حجۃ الوداع کی بات چلی جب تقریر کی تو پوری جب تقریر کر چکے ایک دم اینڈ میں جب پہنچنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں آپ کو اوپر میں نے بیان کی تقریباً بیان کر دی گئی۔ بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ الا هل بلغت، کہ میں نے اپنی زندگی، کیونکہ زندگی کے آخری ایام میں میں نے اپنی زندگی کی جو اصل ذمہ داری تھی وہ پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ الا هل بلغت، کیا میں نے دین کو پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ نے جو ہے وہ ایک آواز ہو کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے دین کو ہم تک پہنچا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ کی جو نعمت ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو آپ نے جملہ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ بھئی جو آج موجود ہیں وہ ہماری باتوں کو ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دوسری حدیث کہ رب مبلغ عوام سامع، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بات پہنچائی جائے گی وہ ان سے بہتر ہوں گے جو بات پہنچا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی، آپ کی سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ جب اس بات کو کسی کو سمجھانے بیٹھے تو ہم سے کئی گنا اچھے انداز میں آپ نے بات کو سمجھا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب مبلغ عوام سامع، کتنے ہی ایسے لوگ جن کو باتیں پہنچائی جائیں گی
اور وہ اس کو اس سے بہتر انداز میں پہنچا دیں گے جس نے ان کو پہنچایا ہے. کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد کچھ صحابہ تو وہیں سے نکل گئے اور تبلیغ دین کے لیے لگ گئے. بہرحال یہ اس جملے نے پوری امت کو جو اس وقت موجود تھی اس کو ہلا کر کے رکھ دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب ان لوگوں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول آپ نے دین کا حق جو ہے کما حق کہو ادا کر دیا، جب ایک ساتھ 1,25,000 1,24,000 صحابہ موجود تھے بولے ہوں گے تو یقینی بات ہے کہ مجمع گونجا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گونج پر اطمینان کا اظہار کرنے کے بجائے آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے پروردگار عالم تو گواہ رہنا کہ میں نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے اس کہنے پر اطمینان کے بجائے کہ مطلب بہت بڑا دل ہو جانا چاہیے تھا 1,25,000 چیخ کر کے نعرہ لگا رہے کہ ہاں آپ نے کام کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو ان کی اس چیخ پر گواہ بنایا کہ پروردگار عالم کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں یہ آ کر کے کہیں کہ ہم کو دین نہیں پہنچا، لہذا آپ ان کی اس آواز پر گواہ رہیے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم شد، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں اور آپ نے فرمایا اے پروردگار عالم اللہم شد، اے اللہ اس بات پر تو گواہ رہے، کیونکہ حقیقت میں یہ ایک ذمہ داری جس شخص پر بھی جس نے بھی یہ سمجھ لی کہ ذمہ داری بڑی خطرناک ہے. جیسے آپ چھوٹی سی ذمہ داریاں کو بتا دیں، ایک دکان کا مسئول بنا دیا جاتا ہے، اس مسئول کو کبھی 150 روپے یا 200 روپے دے دیتا ہے لیکن مسئول بنا دیا جاتا ہے، چاہے کسٹمر آئے یا نہ آئے لیکن اس کو 8 بجے دکان کیا کرنا ہے، کھول دینا ہے، کیونکہ اس نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ یہ میری مسئولیت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسئولیت کو سمجھا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دین کو پہنچاؤں، آپ نے اسی ذمہ داری کو امت کے کاندھے پر ڈال دیا اور 3 مرتبہ سب کو گواہ بھی بنا لیا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہم شد، اے پروردگار عالم تو ان کی بات پر گواہ رہنا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم کو سب کو ذمہ داری دی گئی اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک بات پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. یہ قیامت تک اب سلسلہ کیا ہے، جاری رہے گا. جس کو جتنی بات معلوم ہوگی اتنی بات اس کو پاس کرنی ہوگی. اس بات کو میں چاہ رہا تھا کہ آج بڑے واضح انداز میں سمجھا دیا جائے. کبھی کبھی اس میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار ہم تو کچھ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، ہم یہ بات دین کی کیسے کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ لوگ تو مولانا لوگوں کا کام ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یار اپنی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ساری دنیا کو ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں. سب کا جواب ہم دیتے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر بچا رہے گا تو سوال کر لیجئے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا کہ وہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے. آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، یہ بات نہیں ہے. آپ کے اوپر ذمہ داری اتنی ہے دین کی پہنچانے کی ان لوگوں تک جو آپ کے متعلقین ہیں، وہ چاہے مسلمان ہو یا وہ غیر مسلم ہو. اگر مسلمان ہیں تو دین کی پہنچانے کے بجائے آپ کو ان کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، اور اصلاح کی بنیاد شروع ہوگی عقیدے سے. مثال کے طور پر ایک آدمی بڑا اچھا نمازی اور عقیدہ خراب ہے، تو ایسے یہ کہ بہت فریش جوس ہو اور اس میں ایک چٹکی آپ کیا کریں، ایک قطرہ آپ پیشاب کا ڈال دے، بیکار ہے. بنیاد شروع ہوگی کہاں سے؟ عقیدے کی اصلاح سے شروع ہوگی اور اطاعت رسول پر جا کر کے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو جن لوگوں تک بات پہنچانی ہے وہ آپ کی جو دنیا ہے انہی تک پہنچانی ہے، ساری دنیا نہیں. آپ کی دنیا کا مطلب جن سے آپ کا تعلق ہے ان تک بات پہنچانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں مثال کے طور پر ایک آدمی آفیسر مان لیا جاتا ہے، باس ہے سب کا، کمپنی کا. اس کے ذمے وہ جس کو چاہے جیسے چاہے ویسے بات پہنچا دے، روپ ڈال کر بات پہنچا سکتا ہے، ریکویسٹ کے انداز میں بات. بہرحال اس کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. دوسرا ایسا طبقہ ہے جو کہ کام کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی باس ہے. اب وہ سمجھ رہا ہے یار ہم تو باس کو کیسے
بچا سکتے ہیں. اگر ہم کہہ دیں گے تو پتہ چلا ہماری نوکری کا کیا ہو گیا خطرہ ہے, یا یہ کہ اس کے سامنے ہمت ہی نہیں ہوتی جانے کی, بولنے کی. اگر ایسا معاملہ, ذمہ داری پھر بھی نہیں ختم ہوگی, یہ بتا دیں پکی پکی بات, ذمہ داری پھر بھی ختم نہیں ہوگی کہ ہم اپنے باس سے, اپنے مالک سے کیسے بات کریں, یہ تو ارباب ہیں, ذمہ داری نہیں ختم ہوگی. ارباب سے جس طرح سے آپ اپنے ذاتی مسائل کو ڈیل کرتے ہیں ویسے ڈیل کریں گے. آپ کو اگر وہ نہیں, آپ کو مطلب کسی لائق نہیں سمجھتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا باس نان مسلم ہے, اس کو اسلام کا تعارف ہونا چاہیے, جس کتاب کو, جس تقریر کو, جس پمفلیٹ کو, جس کیسٹ کو آپ بہتر سمجھتے اس کے نام پہ آپ پوسٹ کر دیجیے. اور پوسٹ کرنے کے بعد دیکھیں ہوتا یہ ہے نا کہ جب اس قسم کی تقریر کی جاتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا چلو مولانا صاحب نے کہا چلو یار 2 روپے کے کیسٹ لو, 2 روپے کی کتاب لو, اس کو سر پہ مارو بھائی. نہیں, مبلغ میں, تبلیغ کرنے والے میں بنیادی جو چیز آنی چاہیے وہ یہ کہ اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو. مثال کے طور پر آپ نے بات پہنچا دی, بات پہنچانے کے بعد اب آپ مطمئن بیٹھتے ہیں معلوم نہیں کتاب پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے, یا کسی کو آپ نے کتاب دی ہے, کسی کو کیسے سننے, آپ اس کے بعد پوچھتے نہیں بھائی کیا ہوا, کچھ خراب لگا, اچھا لگا, بابو کوئی سوال کرنا, کچھ نہیں. اگر ان سب کو, کیونکہ یہ تو خود بہت لمبی چوڑی گفتگو, ان سب کا اگر ہم خلاصے کلام بتائیں تو وہ یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے کام میں ذاتی طور پر جتنی دلچسپی لیتے ہیں تبلیغ دین میں اگر لے رہے ہیں تو ذمہ داری ادا ہو رہی ہے. ذاتی کام میں آپ کا جتنی دلچسپی لے کر کے, آپ کو اگر یہاں آنا ہے, آپ نے جس طرح سے ویزا کے لیے دلچسپی حاصل کی, جس طرح سے کام کے لیے, جس طرح سے آیا بندہ کچھ نہیں جانتا تھا, 2 مہینے میں وہ کام جو 6 مہینے میں سیکھنا چاہیے تھا 2 مہینے میں سیکھ کر کے لگ گیا. ذاتی طور پر جتنا آپ کو دلچسپی اپنے مسائل میں ہے اتنی ہی دلچسپی اس دین کے مسائل میں ہونی چاہیے. تو اگر باس ہے تو اس کو بھی ذمہ داری ہے, نیچے ورکر ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے, اٹھنے بیٹھنے والے جن کے ساتھ ہیں, جن کے ساتھ بات بے تکلف ہیں, ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ ان کو ہر حال میں اور ہر طریقے سے بات کو پہنچا سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز تو یہ کہنی تھی. دوسری چیز یہ کہنی تھی کہ یہ جو تبلیغ کا طریقہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا. دیکھیں, ایک تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی لاٹھی لے لیا جائے, ستو باندھ دیا جائے اور نکل جایا جائے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اگر یہ طریقہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ تبلیغ کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے, اس کے بہت مختلف انداز ہیں. کچھ باتیں میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. مثال کے طور پر جب آپ کو کوئی کریڈٹ اس بنیاد پر, غور سے سنیے گا اس جملے کو, اگر آپ کو کوئی کریڈٹ اس بنیاد پر حاصل ہو رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو اس کریڈٹ کو آپ اسلام کے نام پہ ٹرانسفر کر دیجئے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو 500 روپے لے رہا ہوں, 1 تاریخ کو واپس کر دوں گا, اور خاص کر وہ مسلمان بگڑا ہوا ہے یا غیر مسلم ہے. آپ نے 500 روپے 1 تاریخ کو اس کو کہا یہ بھائی لے لو, اس نے کہا تم تو وقت کے بڑے پابند ہو. اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنی کالر جھڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں اگر کسی سے وعدہ کیا نا یار تو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہم وقت پر پیسہ دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے, دیکھیں ہم ذاتی طور پر ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں, ہم جس کھوٹے سے بندھے ہیں اس کھوٹے نے ہم کو اچھا بنا رکھا ہے. اگر ہم اسلام کا خوف ہمارے اندر نہیں ہو تو ہم سے بدماش کوئی نہیں ہے. بھئی ہم جو بھی نیک ہیں اس کی بنیاد کیا ہے کہ ہم سرکش گھوڑے تھے لیکن ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھوٹے سے کیا کر دیا, باندھ دیا, ورنہ ہم سے زیادہ سرکشی کوئی نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو جو کریڈٹ مل رہا ہے اس کی بنیاد اسلام ہے, نہ کہ آپ کی بذات ذات خود ہے. تو جب کریڈٹ آپ کو ملے آپ اس کو ٹرانسفر کریں کس کو, اسلام کو, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے اسلام کی تبلیغ کر دی. اور یہ بات اس کو واضح ہو جائے گا کہ صاحب کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو نیک بننے پر کیا کر رہی ہے, مجبور کر رہی ہے. یہ تقریر کا, یہ تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے لیے نہ آپ کو لاٹھی لے کر نکلنے کی ضرورت ہے, نہ ستو باندھنے کی ضرورت ہے. آپ ہمہ وقت اس تبلیغ کو کیا کر سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2-4 لوگوں کو جہاں موقع لگے وہاں پر بیٹھ کر کے جب باتیں ہوں تو باتیں کریں. دیکھیں خاص کر یہ کام ضروری کیوں ہے, جب تک تبلیغ دین کا کام نہیں ہوگا تب تک اقامت دین ہو ہی نہیں سکتی. پھر سے سنیں اس جملے کو, جب تک تبلیغ دین نہیں ہوگا تب تک اقامت دین نہیں ہو سکتی. تبلیغ دین آپ ماحول ایسا پیدا کر دیں کہ منکر
محسوس کرے کہ ہم گھٹ رہے ہیں. ماحول ایسا پیدا ہو جائے کہ مثال کے طور پر یہ کمرہ ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, اس کمرے میں 5 لوگ 6 لوگ رہتے ہیں, ہر وقت مطلب جماعت کی بات ہو رہی ہے, نماز کی بات ہو رہی ہے, دین کی بات. ایک آدمی ایسا آیا نا جو بڑا بدماش قسم کا ہے, اس کمرے میں آ گیا. اب اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس میں بدماشی ہی نہیں کر سکتے. اگر اس کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں ہم بدماشی کرنے والے تھے اور یہاں پر ہم کو اسی کا ماحول بھی میسر ہو گیا, تو آپ نے منکر کے لیے دم گھٹنے والا ماحول پیدا نہیں کیا. منکر کے لیے دم گھٹنے کا ماحول پیدا کیجئے, اور جب تک منکر کے لیے دم گھٹنے کا ماحول پیدا نہیں ہوگا تب تک آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے. مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چیٹنگ کی گفتگو چل رہی ہے کہ یار وہ فلاں آدمی نے ایسے کیا ویسے کیا. ہر آدمی اس وقت کیا کرے گا, چیٹنگ کے ایک ایک واقعات سنا رہا ہے. ہاں یار ہمارے علاقے میں سے, یہ تو آپ منکر میں سپورٹ کر رہے ہیں نا. ایسے موقع پہ چاہیے تھا کہ آپ کو اس وقت فوراً اس گفتگو کو روکیں کہ یار کوئی قاعدے کی بات کرو. دھوکہ دینے کے واقعات کو سنانے سے فائدہ کیا ہے؟ دھوکہ دینے کے واقعات یہ کیا ہے؟ اس طرح سے جب گفتگو شروع کی جائے گی تو گویا اسی کا نام ہے تواصی بالحق. وہ جو حق کی تلقین کرنے کی بات ہے نا, وہ پکڑ کر نہیں کی جاتی ہے. ماحول میں, جس ماحول میں گندگی پھیلنے کے چانسز ہوں وہاں پر گندگی سے دور اور گندگی سے روکنے کا نام ہی تواصی بالحق ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے علاقے, خاص جب علاقائی لوگ بیٹھتے ہیں نا, تو پتا چلا کسی لیڈر کی, کسی بدماش کی, کسی گنڈے کی بات ہو رہی ہے, اور اس نے فلاں کا مرڈر کر دیا. اب اس میں آپ بھی 2-1 واقعہ سنا رہے ہیں نا, یہ تو آپ نے تواصی بالحق کہاں کی. آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی اگر اس نے مرڈر کیا, انسانی جان لینا کون بڑی اچھی بات ہے, اور اس واقعات کو ذکر کر کے کون سا تم ثواب لے رہے ہو. لیکن ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم منکر کو بڑھاوا دینے والا ماحول پیدا کرتے ہیں, منکر کے دم گھٹنے والا ماحول پیدا نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ پیسے کی بڑی گفتگو کر رہا ہے, پیسے کی بڑی گفتگو کر رہا ہے, اتنا کیا اس سے اس وقت پوچھے بھائی زکات کتنا تم دیتے ہو, زکات کہاں تک پہنچا رہے ہو. ایسے کر کے آپ اس کے اس ماحول کو توڑیں, کیونکہ وہ تو جو گفتگو کر رہا وہی تو اس کا نفس چاہ رہا ہے کہ ایسی گفتگو کیا ہے کی جائے, اور اسی میں آپ کیا ہو گئے, شامل ہو گئے. نہیں, وہ اگر ایسی گفتگو کر رہا ہے تو آپ اس کو فوراً پوچھیں بھائی زکات بھی دیتے ہیں آپ نہیں دیتے ہیں, اور زکات اگر دیتے ہیں تو کہاں کہاں دے رہے ہیں, آج کل فلاں لوگ بہت مستحق ہیں, فلاں جگہ زکات دینی چاہیے. اس قسم کی گفتگو کو ٹرن کریں اور تواصی بالحق کے ماحول کو کیا کریں, عام کریں. کیونکہ تواصی بالحق کا ماحول وہ ہے جو کہ منکر کو کیا کر دیتا ہے, دم گھٹا دیتا ہے, اور جب منکر کا دم گھٹتا ہے تب اقامت دین اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے. بات سمجھے میری؟ تو یہ جو ماحول ہے نا, یہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک چیز میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی تبلیغ کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے کہ یہاں سب یہ ایک بتا دیا جائے 1 2 3 4 اس طرح سے تبلیغ کریں. ہر لمحے ہر آدمی کا الگ الگ ماحول پیدا ہو سکتا ہے, وہ تبلیغ کر سکتا ہے. تبلیغ کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ منطقی انداز تو اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہو, اپنی ذات سے شروع ہونے کے بعد پھر اپنے گھر پر ہو, پھر اپنے گھر سے بعد پھر جو ہے کیا ہو, اپنے محلے میں ہو, اور پھر پھیلے. یہ جو ترتیب میں آپ کو بنا رہا ہوں اس میں ایک شیطانی چال بڑی خطرناک ہے. کیا شیطانی چال ہے؟ ہم نے اگر یہ بات کہہ دی کہ صاحب پہلے اپنے آپ سے شروع ہو, پھر ہمارے گھر سے شروع ہو, پھر ہم محلے سے شروع کریں, پھر ایک آدمی اب یہ سوچ کر کے کہ یار ہم تو ابھی خود ہی نیک نہیں ہوئے ہیں, لہذا اب ہم اپنے گھر والوں کو کیسے نیک کریں, پوری زندگی اپنے ہی نیک ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں پوری زندگی گنوا کے بیٹھ گیا. یہ ایک شیطانی چال ہوگی, کیونکہ ترتیب تو میں نے بتائی, ترتیب یہی ہے, فطری ترتیب یہی ہے, لاجیکلی بھی ترتیب, منطقی ترتیب بھی یہی ہے. لیکن اس میں اس بات کو دھیان رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ سارا وقت ہم کو اپنی ہی اصلاح میں گزر جا رہا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک کو لے کر کے آپ بیٹھ گئے تو چوتھے نمبر پہ کیسے پہنچا جائے گا؟ ہر آدمی اگر اپنی ہی اصلاح لے کر کے بیٹھ گیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہم تو ابھی مکمل نہیں ہم تو ابھی, کیونکہ مکمل ہونے کا آپ کے پاس کوئی معیار نہیں کہ فلاں جگہ پہنچ کر کے ہم کیا ہو گئے, مکمل ہو گئے. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو دوسرا بندہ نظر آئے گا, وہ ہم سے زیادہ ایمان والا ہے. جب وہاں پہنچیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے. تو کبھی زندگی میں آپ مکمل ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ مکمل کا کوئی کرائٹیریا, کوئی معیار متعین نہیں ہے. تو اس چکر میں نہیں, ہمیں ترتیب یہی ہے کہ اپنے یہاں کام کریں, گھر میں. اس کا بہتر طریقہ ہے کہ بیک وقت 4 بجے شروع کر دیں. بیک وقت کیا کریں, 4 بجے شروع کر دیں. دیکھیے جب تک آپ دوسرے کو تبلیغ نہیں کریں گے تب تک آپ خود نیک نہیں ہو سکتے.
جب تک آپ جب آپ دوسرے کو تبلیغ کریں گے تو آپ کا نفس آپ سے کہتا ہے کہ یار تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو دوسرے سے نماز پڑھو اور خود نماز نہیں پڑھتے ہو. تو پہلے تم خود نماز پڑھنا اپنے آپ شروع ہو جاؤ گے. تو دوسروں سے کہنے کے نتیجے میں یہ بات خود بخود پیدا ہو جائے گی کہ آپ نیک ہو جائیں. اور جب آپ اپنے گھر والوں کو نیک کر لیں گے تو پھر دوسروں کو کہنے میں آسانی ہو جائے گی. جب دوسرے نیک ہو جائیں گے تو پھر آپ آگے بات بڑھا سکتے ہیں. تو ترتیب یہی ہے. لیکن اس پر رکنے والی جو چال ہے وہ شیطانی چال ہے کہ ہم ابھی مکمل نہیں ہوئے لہذا ہم آگے کام نہیں کریں گے. ایک چیز تو یہ کہ ترتیب یہاں سے شروع ہو. کس چیز کی تبلیغ شروع ہو؟ توحید سے کام کی ابتدا کی جائے. یہ بات بھی آپ اچھی طرح جان لیں. جب تک بندے کے اندر توحید کی جڑ نہیں پکڑے گی مضبوطی سے, یہ اوپر جو کچھ بھی آپ مرچ مسالہ لگا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. توحید ہماری بنیاد, اس چاروں پلرز جو بتائیں نا آپ کو, روزہ, نماز, حج, زکات, وہ چاروں پلرز کی بنیاد کس پر رکھی ہوئی ہے؟ توحید کے اوپر. جب تک اس بنیاد کو آپ پکی کنکریٹ نہیں کریں گے تب تک وہ پلرز کتنا بھی مضبوط بنائے کچھ نہیں ہونا. وہ پلر تھوڑا ہلکا بھی رہے لیکن اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمارت کے کھڑے ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر تم نے نیچے نمک کی بنیاد ڈال رکھی ہے اور اوپر کنکریٹ لے کر کے جا رہے ہو دڑام سے نیچے آ جائے گی آج نہیں کل. تو توحید سے شروع کریں گے اور جار کر کے اقامت دین پہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ ختم کیا جائے گا. جب تک کلمت اللہ ہی العلیٰ کا منظر پیش نہ آ جائے کہ اللہ کا کلمہ ہی سربلند ہے اور اسی کو سربلند رہنا چاہیے, تب تک تبلیغ کا کام ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بنیادی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمائی. تو یہ بات یاد رکھیں, میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے مسلمان ہیں ہر مسلمان مانیٹر ہے. ہر مسلمان کیا ہے؟ جیسے کلاس میں مانیٹر ہوتا ہے ایسے ہی سارے لوگ مانیٹر ہیں. مانیٹر کی ذمہ داری جو کچھ بھی ہے وہ ذمہ داری آپ پر اپنی جگہ برقرار ہے. آپ اور ہم کبھی بھی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے کیونکہ پروردگار عالم نے آپ کے ویزے پہ جو لکھا ہے کہ اس کا کام کیا ہوگا وہ لکھا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم کو پیدا ہی کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکنے کی تلقین کرو. یہ ہمارے آپ کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے. دیکھیں میں ٹیچر ہوں, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق میں بچوں کو کیا کروں؟ پڑھاؤں. میں جا کر کے بچے کو پلین اڑانے کا طریقہ سکھاؤں کلاس میں. پلین اڑانے کا, پلین کیسے اڑتا ہے, اس کی کیا ٹیکنک ہے. آپ یہ بتائیے کہ میں اپنے کام میں ناکام ہوں یا کامیاب ہوں؟ ایک پرنسپل ہم سے یہ تھوڑے پوچھے گی کہ تم نے ان کو پلین اڑانے کا طریقہ بتایا تو بڑا اچھا کیا. وہ پوچھے گا مولانا یہ بتاؤ تم نے اپنا سلیبس ختم کیا کہ نہیں جو پڑھانا تھا تم کو؟ ہم کہیں کہ ہاں صاحب وہ میں نے ختم کر دیا اور ان کو ایکسٹرا یہ بھی بتا دیا, تب تو ہم کو بڑا لوگ سراہیں گے یار کہ اپنا کام بھی ختم کر دیا اور پلین اڑانے کا طریقہ بھی بتا دیا. چلو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر محض ہم نے پلین اڑانے کا طریقہ بتایا اور اصل ذمہ داری کو ہم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے قیامت میں سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ ہم نے تمہارے پاسپورٹ پہ جو ذمہ داری لگائی تھی وہ تم نے کام کتنا کیا ہے. پہلے اس کا جواب دے لو. اب آپ بولے نظام میں نے مدرسہ بنایا, میں نے مسجد بنایا, فنا ساری باتیں ایک دم سچی ہیں, بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے بابو اس کا جواب دو, جو کام کے لیے ہم نے تم کو بھیجا تھا وہ کام بتاؤ کتنا کیا تم نے. ہاں اس کام میں پکے ہیں آپ. اس کام میں پکے ہونے کے بعد آپ نے یہ کام کر رکھا ہے, سونے پر سہاگا ہے. لیکن اگر ذمہ داری سے کوئی بندہ سبک دوش نہیں ہوا ہے اور وہ دوسری چیزوں کو اپنے اکاؤنٹ میں دکھلا کر کے سوچتا گاڑی پار ہو جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد, کسی بندے کے پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. اس میں آپ نے ایک فرمایا کہ سب سے پہلا سوال یہ کہ جائے کہ میں نے جو تم کو زندگی دی تھی اس زندگی کو تم نے خرچ کہاں کیا وہ بتاؤ, اور پھر اس زندگی میں سے وہ جو جوانی کا ٹائم دیا تھا اس کو کہاں لگایا اس کو الگ سے بتاؤ. حالانکہ جب زندگی کا سوال کر لیا گیا تھا تو زندگی میں جوانی اپنے آپ کیا ہو گئی تھی؟ آ گئی تھی. لیکن دوسرا سوال الگ سے کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو کریم لائف کا ٹائم تھا وہ 17 سے لے کر کے 40 سال تک وہ آپ نے کہاں لگایا یہ بتائیے, جس کو آپ یہ کہہ کر کے گزرتے رہے کہ جوانی کیا ہے؟ دیوانی. یہ کہہ کر کے آپ اس پر اسپیشل سوال
سوال ہونے والا ہے قیامت میں. کتنے لوگ ہیں بڑھاپے کے انتظار میں ہیں کہ جا کر کے بڑے نیک بن جائیں گے. بڑھاپے کا مطلب ہوتا ہے کہ سڑی ہوئی عمر، سڑی ہوئی عمر رب کے لیے وقف کر رہے ہیں اور اپنی اچھی والی عمر الائن مول میں وقف کر رہے ہیں. پروردگار عالم خدا نخواستہ کوئی ہمارا محتاج تو ہے نہیں کہ اگر ہم اس کی گاڑی نہیں چلائیں گے تو گاڑی رکی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں معاملہ نا. اس کی گاڑی رکی تو نہیں ہماری وجہ سے نا. یہ تو ہم کو اس نے شرف دیا ہے، بخشا ہے کہ تم ہمارے کام کو کرو. ادروائز وہ چاہتا ہے تو ابابیل کے ذریعے اپنا کام کروا لیتا ہے. جب وہ کام کرانے پہ اتر آتا ہے تو ابابیل کو بھیج کر کے اپنا کام کیا کرتا ہے؟ کروا لیتا ہے. اگر اس نے ہم سے ہمارے ذریعے یہ کام کروا لیا تو ہم کو اس کا 1000 مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ جو تبلیغ دین کی ذمہ داری ہے بابو، اس کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے. جتنے بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیں. پہلے یہاں سے بنیاد، یہ آپ کے ویزے کا معاملہ ہے، یہ آپ کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے. اس ذمہ داری سے جب تک سبکدوش نہیں ہوں گے تب تک معاملہ بنے گا نہیں. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ اے لوگوں جو موجود ہو وہ ان تک بات پہنچا دو جو موجود نہیں ہیں. ایک بات اس میں کہہ کر اپنی بات آگے کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا. آپ نے نہیں فرمایا کہ بلغوا انی ولو حدیثا. آپ نے فرمایا کہ میری بات پہنچاؤ گرچہ تم کو ایک ہی آیت معلوم ہو. عموماً آیت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہو رہا ہے؟ قرآن کی آیت. پتہ چلا کہ جو تبلیغ کا ذریعہ بنے گا نا وہ کتاب الہی سے شروع ہوگا. کتاب الہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے سمجھا ہے، ان دونوں کو لے کر کے جب تک آپ نہیں چلیں گے وہ فلانے بزرگ ایسا کرتے ہیں، فلانے نے ایسا کر دیا، وہ کچھ نہیں، کسی کی نہیں چلنے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے علاوہ کسی کی قیامت میں نئی دنیا میں کبھی چلنی ہی نہیں ہے. یہ بھی بات آپ نوٹ کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات، یہ جو تبلیغ کرنی ہے نا، بلغوا انی، میری جانب سے پہنچاؤ ولو آیا، چاہے تم کو ایک ہی آیت کیوں نہ معلوم ہو. آیت کو اپنے اوریجنل معنی میں اگر لیا جائے تو اس کا معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ قرآن مجید سے. جب تبلیغ کا آپ کام کریں گے بنیاد شروع کریں گے قرآن مجید سے، اور قرآن مجید کی بنیاد 3 چیزوں پر، پھر اس کے بعد احکامات. وہ 3 چیز میں توحید، رسالت اور آخرت. توحید، رسالت اور آخرت، پھر احکامات. تو یہ بات کو بھی یاد رکھیں. تو یہ کوشش کریں کہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر کریں، جس کے اندر جتنی طاقت ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے. ایک جگہ کہتا ہے حق تقاتہ ہی، جیسا اس کے ڈرنے کا حق ویسا ڈرو. ایک جگہ کہتا ہے مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ڈر سکتے ہو. تو جتنے ہمارے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اگر پیسے سے رکھی ہے، اگر ذہن سے رکھی ہے، تقریر کی رکھی ہے، بات کر کے رکھی ہے، جس لحاظ سے ہماری صلاحیت ہے، ہم اس کو سب سے پہلے کس میں کھپانے کی فکر کریں؟ اس میں فکر کریں. یہ تو ایک بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان فرمائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دین میں غلو کرنے سے بچو. کس چیز سے بچو؟ غلو. غلو کیا ہے؟ زیادتی. آپ کیا سمجھتے ہیں عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت وہ ہے جس کو حضور نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے. ہم کو اچھی لگ رہی ہے، اچھی لگنے سے کوئی چیز عبادت نہیں ہوتی. بھئی ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ ایک رکوع. کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے. آپ جو ہے وہ ایک رکعت میں 2 رکوع اور 4 سجدے کر کے ایک رکعت کر لیجیے. بھئی آپ نے جو زیادتی کی کس چیز کی ہے؟ رکوع کرنا کوئی بری چیز تو ہے نہیں، عبادت ہے. سجدہ کرنا بھی عبادت ہے. زیادتی جو ہے نا وہ زیادتی، اب یہی تو ہمارا مزاج خراب ہو گیا نا کہ بھائی اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے. یہ ایک عام سا جملہ بن گیا ہے. ایک آدمی کام کر رہا ہے، بھائی اگر چلو ہم یہ کام کریں، اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے؟ نقصان سب سے بڑا یہ ہے، مولانا بکر مولانا تھانوی کے، نبی کا نہ کرنا ہی تو نقصان کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کام میں کیا ہے؟ نقصان ہے. کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے آپ کے بارے میں کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ نبی وہ ہے جو کوئی چیز گٹھری باندھ کر نہیں لے گیا. جتنا تم کو
ثواب کی جتنے کام تھے سب کیا کر دیا اس نے بتا دیا. کوئی چیز وہ گٹھری باندھ کر کے نہیں لے گیا ہے کہ چھپا کے لے کے چلا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم کو بیٹ کر جائیں. ہم اس کو اگر کمپٹیشن میں لانا بھی چاہیں تو نبی کو سوال ہی نہیں اٹھتا. عام آدمی تو درکنارے، انبیاء بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچ پاتے، چاہے جائے کہ عام آدمی کے بس کی بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں غلو کیوں، پھر اس کے بعد آپ نے وجہ بتائی کہ میں کیوں منع کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہلاک ہوئے کہ دین میں زیادتی. اور یہ بھی آپ کو بتایا نا کہ شیطان جو ہے نا وہ نیکی کے راستے سے جتنا آتا ہے اتنے برائی کے راستے سے نہیں آتا ہے. پہلے شیطان کیا کرتا ہے، ہر آدمی کا ہوتا ہے نا کہ ہر آدمی کے جسم میں مختلف قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں، ان کو چیک کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا نیچر کیا ہے، اس کے اندر کیا خرابی ہے، بیماری ہے. تو شیطان ٹیشو چیک کر لیتا ہے کہ اس بندے کے اندر جو ٹیشوز ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ کس قسم کے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی چلو اس کو غلط راستے پہ لگا کر کے بہکا دیا. کچھ لوگوں کو سمجھتا نہیں صاحب یہ اس راستے سے نہیں جا سکتے، ان کو کیا ہے، ان کو نیکی کے راستے سے کیا کرنا ہے، مارنا ہے. وہ نیکی کے راستے سے مارتا ہے. تو نیکی کے راستے سے، اسی لیے حضور نے کیا فرمایا کہ بدعتی جو ہے اس کے چانسز یہ ہیں کہ توبہ نہیں کرے گا. وہ بدعتی کیا ہے، توبہ نہیں. کیوں؟ بدعتی نے یہ سمجھ کر کیا ہے یہ نیک ہے، وہ توبہ کیوں کرے؟ شراب پینے والے کے تو 100% چانس ہیں کہ اگر آپ اس کو سمجھاویں توبہ کر لے، کیونکہ پیتے وقت وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ یہ حرام ہے. نماز چھوڑنے والے کو یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ میں جو چھوڑ رہا ہوں یہ کیا ہے، حرام ہے. لہذا اس کے توبہ کے چانس، آپ نے فرمایا کہ بدعتی کی توبہ کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں. بدعت کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ یہی ہے کہ بدعتی بغیر توبہ کے مرتا ہے. توبہ کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ توبہ کے لیے جو چیز ابھارنے والی ہے وہ یہ کہ آپ کو پہلے محسوس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے. وہ غلطی ہونے ہی نہیں دے گا کیونکہ آپ نیک راستے سے آئے ہیں نا. غلط میں سمجھا بھائی تو بات کہنا چاہوں، سمجھا بھائی نہیں سمجھا بھائی، یہ اصل چیز ہے. تو جو غلو فی الدین ہوگا، غلو فی الدین کو اگر آپ بریکٹ میں کر دیں تو اس کا مطلب یہ کہ بدعت کرے گا. وہ کیا کرے گا، بدعت کرے گا. اور بدعت کے لیے خطرناک پہلو کیا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک، بدعت جب زندگی میں آئے گی، شریعت کے سارے کالم نبی کے مطابق نے فل کر دیے ہیں. سارے کالم کیا ہیں، فل ہے. جب بدعت آئے گی تو پہلے ایک کالم کو خالی کرے گی. یعنی ایک حدیث آتا نا باقاعدہ کہ بدعت بیٹھتی ہے اس جگہ پر جہاں پہ سنت موجود ہوتی ہے. پہلے سنت کو خالی کرے گی، اس کے بعد اس کی جگہ پر آ کر بیٹھے گی. یہ ایک خطرناک پہلو ہوتا ہے. اور دوسرا خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ بدعتی توبہ کیے بغیر مرے گا. لہذا غلو فی الدین سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. کیونکہ نبی کے مطابق ان باتوں کو آخری خطبے میں بیان فرما رہے ہیں. پتہ چلا یہ سب سے بڑی سینسیٹیو چیزیں ہیں. پھر آپ نے فرمایا الا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم ھذا. حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ شیطان اس دیار میں اب اس کی بڑی لوگوں نے تشریح کی، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. کم سے کم مکہ مدینہ اور جو اس وقت کا عرب تھا، آپ نے فرمایا کہ ان ممالک میں، ان علاقوں میں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی عبادت کی جائے. 1400 سال کی یہ ہسٹری ہے کہ پچھلے 1400 سال سے یہ خطہ بنسبت پوری دنیا کے توحید کے مقابلے میں سب سے ٹاپ پر ہے. دوسری برائیوں میں ذکر یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ شرک جو ہے وہ شیطان کرانا جو چاہے گا وہ نہیں کرا پائے گا، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور آج بھی ہم اس کی دیکھتے ہیں بھئی ہمارے علاقے میں ہر محلے میں ایک قبر ہے، چاہے اس کے نیچے کتا گڑا ہو اور چاہے وہ گدھا گڑا ہو. بہرحال وہ قبر ہے کہ جس کی پوجا کی جا رہی. ہر علاقے میں آپ 2, 5, 10 کلومیٹر گزریں گے تو کوئی نہ کوئی قبر موجود ہے. سارے بزرگ ہندوستان اور پاکستانی میں مرتے ہیں. یہاں وہ بزرگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ بزرگ کیا خالی من البزرگ ہے کیا یہ علاقہ؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان الشیطان قد ایس ان یعبد، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی یہاں عبادت کی جائے. شرک جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہونے پائے گا. جو لوگ سمجھتے ہیں نا، جیسے یہ بریلوی حضرات بولتے ہیں کہ صاحب وہ حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ وہاں کافروں کا قبضہ ہے. حالانکہ جہاں پر انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب مکے اور مدینے کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ مکے اور مدینے پر کفر کا قبضہ نہیں ہو سکتا. یہ
حدیث ہے باقاعدہ، اس حدیث کی وہ تشریح بھی کرتے ہیں. جب اس حدیث کی تم تشریح کر رہے ہو کہ مکے پر کفر کا قبضہ نہیں ہو سکتا، تو وہ کافر کا قبضہ ہے کیسے اس کے اوپر؟ وہ فضیلت کیسے؟ دونوں تو باتیں آپس میں کیا ہو گئی؟ ٹکرا گئی. حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی توفیق چھین لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کئی مرتبہ آپ نے میری بات سنی ہوگی، میں نے مثال دی ہے کہ مسجد کے دروازے پر فقیر پہنچتا ہے جب اذان ہوتی ہے. بڑی بڑی جو مسجدیں ہیں شہروں میں، ہر فقیر کی مسجد فکس ہے. دوسرا فقیر اگر جائے گا تو لاٹھی چل جائے گی وہاں کہ تم کیسے آئے. وہ اذان جب ہوتی ہے تب آتا ہے، اور جب نفل پڑھ کر بندہ آخری چلا جاتا ہے تب وہ نکل کر وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے. مسجد کے اندر نہیں جاتا. آپ بتائیں کس چیز نے اس کو روکا ہے؟ بھئی آپ مسجد میں اگر نہیں جا پائے تو وقت کی پرابلم ہے تھی نا. اس نے تو سارا وقت لگایا مسجد کے دروازے پر، لیکن قدم اندر رکھنے کی توفیق کیا ہو گئی ہے؟ اٹھ گئی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کے لیے رب کی توفیق کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ اپنے طور پہ نیکی نہیں کر سکتے. نیکی کے لیے بھی کس کی توفیق ضروری ہے؟ پروردگار عالم کی توفیق ضروری ہے. یہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق رب نے چھین لی ہے. جس امام کے پیچھے لاکھوں لوگ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، چند لوگ کھڑے اس مسجد میں پہنچے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے اس امام کے پیچھے، یہ رب نے توفیق کیا کر دی ہے؟ چھین لی ہے. یہاں بندہ نہ کرے جس امام کے پیچھے 30 لاکھ لوگ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، آپ اگر چند لوگ کھڑے ہو کر کنارے اور یہ کہیں کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اب توفیق نہیں چھینی ہے تو کیا چھینی ہے؟ کہ یہاں تک تم پہنچ گئے، جیسے مسجد کے دروازے پہ فقیر پہنچا اور مسجد کے اندر نہیں جا سکا. تم بھی حرم کے اندر تک پہنچے لیکن تم کو توفیق رب نے چھین لی، لہذا تم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے. ایک ہمارے بڑے قریبی مفتی صاحب ہیں بریلوی مسلک کے، بڑے دوست ہیں. ہم نے کہا مفتی صاحب آپ حج کر کے گئے، کچھ تاثرات بتائیے. انہوں نے کہا مولانا ایک بات جو سب سے زیادہ، یعنی مجھ سے انہوں نے بتایا خود، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جو ہم فتویٰ زندگی پر دیتے رہے کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نا، وہاں جا کر کے بڑی تکلیف ہوئی. لیکن اب کیسے اس کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ ہم ہی تو زندگی پر فتویٰ دیتے رہے اور ہمارے ساتھ بدماش 10-20 لوگ اور موجود تھے، لہذا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ افسوس اتنا ہوا کہ 1,30,000 یعنی 30 لاکھ 35 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم چند لوگ ایسے گدھے کی طرح تھے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکے. یہ مجھے بڑا افسوس ہوا. تو وہ ہم سے بول دیا، آپ سے تھوڑے بولیں گے. وہ تو ہماری ان کی جو ہے وہ دوستی تھی، اس دوستی کی بنیاد پر انہیں اپنے تاثرات دل کی بات کہہ دی. تو حقیقت یہ ہے نا کہ اگر یہ تم کہہ رہے ہو تو یہی بات نبی نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ شیطان مایوس ہو چکا ہے. تو امید یہی ہے قیامت تک انشاءاللہ یہ خطہ توحید پر قائم رہے گا. اس کے لیے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے. دیکھیے حرم کی عزت، حرم کا احترام کی دعا، اور اس علاقے پر توحید کا قبضہ ہمیشہ رہے، اس کی دعا. اچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا ان امر علیکم عبد مجدع اسود یقودکم. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم کو ایک بات کی نصیحت اور کرتا ہوں. اگر تمہارے اوپر کوئی تمہارا امیر متعین کر دیا جائے، امیر دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک امیر امیر المومنین ہوتا ہے، ایک امیر جماعت کا امیر ہوتا ہے. اگر امیر آپ نے اس کو اپنا مان لیا ہے اور ماننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یقودکم بکتاب اللہ، اور وہ امیر اللہ کی کتاب کے مطابق بات کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فاسمعوا لہ واطیعوا، ہر حال میں تم کو لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات سنو. دیکھیے یہ جو ہوتا ہے سمجھتے ہیں ہم چھوٹی بات ہے نا، امیر کی اطاعت بہت بڑا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تمہارا امیر کوئی ایسا ہو جس کے سر منقی کی طرح ہو، ہوتا نا کہ مطلب بعض حبشی ہوتے ہیں جن کے سر ایک دم چھولے ایک دم کڑے کڑے، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ویسا بھی شخص امیر ہو گیا تمہارا اور تم نے اس کو اپنا امیر بنا لیا ہے تو اس کی اطاعت تم پر کیا ہے؟ لازم ہے. لیکن اس اطاعت کی قید رکھ دی گئی کہ جب تک وہ تم کو اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت کرتا ہے تب تک آپ اس کی اطاعت کریں گے. لہذا آپ نے اس کی طرف خاص توجہ فرمائی. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، 37 منٹ بول چکا ہوں. آپ نے اس کے بعد یہ سمجھ جاؤ تقریباً جمعۃ الوداع کا خطبہ اور پلس 10ویں تاریخ کا خطبہ ہو گیا. جب آپ مدینے سے کی طرف نکلنے لگے، تھوڑی دور جا کر کے ایک مقام خم تھا، وہاں پر آپ نے چھوٹی سی تقریر کی. آپ نے فرمایا اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر. آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں ایک انسان ہوں.
میں ایک انسان ہوں. یوشک ان یاتی رسول اللہ، امید یہ ہے کہ اب اللہ کا پیغمبر، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آنے والا ہے، یعنی اب میں جلد ہی اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں. یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، یہ تو خیر عام سی بات تھی. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں بشر ہوں؟ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے بارے میں خدا کے واسطے یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ میں مروں گا نہیں. یہ ہمیں احترام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ دیتے کہ صاحب حضور پردہ فرما کے موت سب کو آتی ہے، یہ بات پکی پکی جان لیں. احتراماً ہم لفظ نہیں استعمال کرتے، ویسے احترام بھی نہیں ہے، کوئی احترام کے خلاف بھی نہیں ہے. یہ جو کہہ دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا یا موت آ گئی، یہ کوئی احترام کے خلاف بات نہیں ہے. سب سے اگر یہ احترام کے خلاف بات ہے تو سب سے پہلے اس جملے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا نا تو اس کی گردن مار دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر کے کہا اچھا بیٹھو سب لوگ. بیٹھنے کے بعد کہا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ مَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ وَمَنْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. کہ لوگوں اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ لو کہ تمہارا خدا مر گیا. اگر تم یہ سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے رب ہیں، تو تمہارا رب کیا ہو گیا؟ مر گیا. وَمَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ اللہ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں انسان ہوں اور انسان پر موت طاری ہوتی ہے، لہذا مجھ پر بھی اب ان قریب فرشتہ آنے والا ہے اور میں اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہوں. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، ابو ہریرہ غالباً ہے کہ اللہ رسول ہم اگر آپ کو سجدہ کرنا چاہیں تو کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں مر جاؤں، میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا مجھ سے سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اب آپ جواب تو سوال کچھ تھا، جواب کچھ دیا گیا. بھئی سوال یہ تھا کہ میں آپ کو ابھی سجدہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو حضور کو کہنا چاہتے کہ صاحب سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، سجدہ جائز نہیں. آپ فرمانے کہ اگر میں مر گیا تو میری قبر پر سو، مطلب کیا ہے کہ سجدہ اس کو کیا جاتا ہے جو مرتا نہیں ہے، مرنے والے کا سجدہ نہیں ہوتا ہے، جو مرتا ہے اس کا سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ اس کا ہوتا ہے جو مرتا نہیں ہے، اور میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میں مروں گا ایک دن. لہذا آپ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، کہ میں انسان ہوں، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. وہاں پر قرآن مجید میں جہاں کہا گیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ محمد تم اپنے آپ کو اگر بشر کہنا چاہو کہو، میں تو نہیں کہتا تم کو بشر. اصل میں کیا ہے نا کہ قرآن کہتا ہے نا کہ اسی کتاب سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور اسی کے ساتھ سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے. اب یہاں پر تو نبی نے خود اپنے بارے میں کہہ دیا کہ میں بشر ہوں اور میں ان قریب اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، فرشتہ آنے والا ہے، میری باتیں اب سن لو. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جاتا ہوں. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم ہمارے خاندان والوں کا احترام کرنا، میرے خاندان والوں کا احترام کرنا. پھر آپ نے فرمایا جس پر شیعہ حضرات بہت خوش ہیں، یہ جملہ بھی فرمایا کہ من کنت مولاہ ولی فانا مولاہ، کہ مجھے جو محبوب رکھتا ہے چاہیے کہ وہ علی کو محبوب رکھے. اور پھر آپ نے فرمایا، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ ومن والا ہو، جو علی کو محبوب رکھتا ہے اس کو اللہ محبوب رکھتا ہے. ومن عدا ہو، جس سے وہ عداوت کرتا ہے اس سے رب بھی عداوت کرتا ہے. یہی وہ جملہ ہے جس پر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ صاحب سارا معاملہ علی کے تحت. حالانکہ اس جملے کے پیچھے ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس جملے کو کیوں بیان فرمایا. ہوا یہ تھا، اس کو سن لیجئے ایک منٹ میں تاکہ یہ بات کنفیوژن نہ رہے. ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ٹن پن ہو گئی تھی حج کے موقع سے تھوڑا سے پہلے. انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت کی، ان سے حضرت علی کی شکایت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یہ کیا تھے؟ غلط تھے. اب لہذا لیکن ان کو اس بات کا اصرار تھا کہ نہیں صاحب ہم حق پر ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہاً ان کی وجہ سے یہ جملہ بیان فرمایا گیا کہ علی کو میں محبوب رکھتا ہوں، لہذا جو علی کو مجھے محبوب رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ علی کو محبوب رکھے. اس جملے میں کیونکہ بیچ میں جملہ آنے کا کوئی تک نہیں بنتا نا،
بیچ میں اس جملہ آنے کا کوئی تک نہیں بنتا. پھر اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. فصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھو. وصوموا شہرکم، اور اے لوگوں رمضان کے روزے رکھو. اطیعوا اذا امرکم یدخلوا جنت ربکم، اطاعت کرو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ وہ باتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے آخری خطبے میں بیان فرمایا. اس کے بعد تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، اگر یہ ذی الحجہ کے آخری میں آپ مدینہ پہنچے ہیں، مطلب اس کے بعد محرم، صفر اور ربیع الاول. ربیع الاول کی 9 تاریخ کو آپ کی وفات ہوتی ہے. 12 مشہور ہے لیکن ہے حقیقت میں 9. تو 2 مہینہ 10 دن یا 2 مہینہ 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں اس کے بعد حیات رہے. اس کے بعد اپنے رب سے آپ نے ملاقات کی. یہ وہ باتیں تھیں جو آپ اسے بیان کرنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.